اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رزق کے 16 دروازے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان دروازوں کو کون سے ایسے عمل ہیں جن کے کرنے سے وہ دروازے ہم پر کھل جاتے ہیں اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان دروازوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور چابیاں اس کی وہ عمل ہیں جن کے کرنے سے یہ دروازے خود بخود کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات اتنی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ نماز کا ہے۔ دوسرا دروازہ جو ہے وہ استغفار کا ہے، کہ جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، تو رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ پاک کہ جہاں سے اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سورہ یونس کی آیات 10، 11 اور 12 کے اندر اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار میںہ برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، یمددکم باموال و بنین، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہر بنا دے گا۔ یہ ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ تو یہ سورہ نوح کی ان آیت 10، 11، 12 سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر استغفار کریں گے تو اس سے بھی رزق میں اللہ پاک اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دروازہ ہے صدقے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اس سے 10 گنا بڑھا کر اللہ دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو آپ سمجھ لیں کہ صدقہ کرنا، دوسروں پہ خرچ کرنا، یہ ایک تجارت ہے جس کا ریٹرن بہت اچھا ہے، تو صدقہ کریں، وہ بھی اس سے بھی رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ایک بار تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے حدیث۔ چوتھا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب گرفت کی۔ تو یہ بھی ایک بات اس سے کلیئر ہو گئی کہ پاکیزگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی گئے تھے رزق کے پرابلم کا، انہوں نے تو آپ نے سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باوضو رہا کرو۔ تو متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، باوضو ہونا، تقوی اختیار کرنا، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک چوتھا دروازہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پانچواں دروازہ۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت کرنا ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں جو کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا، اور سنتوں اور فرض پر توجہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں، نفلی عبادات کے اوپر نہیں جاتے۔ تو نفلی عبادات جس کے اندر سب سے بہتر اللہ کا رزق کرنا ہے، کثرت رزق، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے رزق میں کثرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک دروازہ ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کثرت سے کرنا۔ اب یہ تو وہ عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی میں سونا چاندی ان کی میل دور ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ، لیکن اب یہ وہ عمل ہے جو کہ صاحب استطاعت ہی اس عمل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں کہ حج اور عمرہ جو ہے اس کو ضرور پرفارم کریں۔ حج تو فرائض میں سے ہے، اور اگر اس کی ابھی گنجائش نہیں بنتی تو عمرہ کریں تاکہ آپ کے رزق میں مزید کشادگی ہو، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، حضرت جابر رضی اللہ ایک روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ یہ کنز فضائل حج کے اندر
یہ 24 جلد کے اندر یہ موجود ہے۔ اور 7واں دروازہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں ان کے لیے بھی رزق کی تنگی کا پرابلم ہوتا ہے، تو آپ صلہ رحمی کریں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمان ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یعنی صلہ رحمی کرنے سے جب مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک 7واں دروازہ۔ 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنا، ضعیفوں کے ساتھ شفقت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہمدردی کرنا۔ تو کمزوروں، کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ تم میری رضامندی ضعیفوں کی خدمت اور ہمدردی میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ تو 8واں دروازہ ویک لوگوں کی، کمزوروں کی، بے کسوں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد 9واں دروازہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جس شخص کا جتنا توکل سٹرونگ ہوگا اور اس کو اتنا اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اور بے شک وہ کبھی پریشان بھی نہیں رہتا۔ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اس کے اندر اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا۔ جتنا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ کرتے ہیں، تو اس پر بھی کنسنٹریٹ کریں۔ ہماری اکثر تنگ دستی کی سب سے بڑی وجہ جو میں ڈسکس کرتا ہوں یہی ہے کہ ہم جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جو لا حاصل ہیں، جو نہیں ابھی، تو ان کا شکوہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو شکر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، ٹھیک ہے۔ تو ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ 11واں دروازہ ہے جناب گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، سلام کریں، مسکرا کر جائیں گھر کے اندر، اور مجھ پر درود پڑے۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک 11واں دروازہ۔ 12واں ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ٹھیک ہے، اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہیقی کے اندر، یہ نور منصور میں صفحہ 173 پر درج ہے، جلد 4 میں۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تقوی، اور اس کے بعد صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جو شخص ہر وقت نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ باوضو، یہ ہے کہ جناب ایک نماز کے دوسرے نماز کا انتظار کر رہا ہے، باوضو ہے، تو 13واں دروازہ۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 15واں دروازہ جو ہے 15واں سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کا یہ حدیث پہلے سے بھی آپ سے ڈسکس ہو چکی ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھاؤ، اور اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور 16واں دروازہ جو ہے وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، آپ مانگتے رہیں گے، آپ کو اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ تو دعا کا مانگنا جو ہے یہ 16واں دروازہ ہے۔ تو آپ جیسے فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھنے کے 3 اہم فوائد یہ ہیں کہ فجر کی 2 سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے فجر کی 2 سنتیں گھر میں ادا کی تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا، اس کے اہل کے ساتھ آپس میں جھگڑا کم ہو جائے گا، اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب اسیسمنٹ یہ کرنی ہے کہ ہم کون سی چیزیں کر رہے ہیں، کون سی نہیں کر رہے۔ جو نہیں کر رہے وہ بھی کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کا رزق بڑھ جائے۔ آپ کو دروازے بھی بتا دیے اور ان کی چابیاں بھی بتا دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔